سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ پبلک پوڈ کاسٹ ملاحظہ فرما رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کی بات کی جائے تو ان کے مختلف فیسز آتے ہیں. رجیم چینج سے پہلے کی بات کی جائے تو بڑے وہ جناب آپ کو کلین شیو نظر آئیں گے. اب بانگے دوہل بات کرتے دکھائی دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. کہتے تو ابھی بھی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، اچانک سے روح پوش ہو جاتے ہیں جناب. پھر اس کے بعد اچانک آمد ہوتی ہے تو بڑی بڑی داڑھی، اپنے پہچاننا بھول جاتے ہیں کہ یار یہ کون ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو جناب شیخ امتیاز صاحب ہیں، یا فلاں یا فلاں ہیں. اس کے بعد ابھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں پرانے، جنہوں نے سیاست کو جانتے رجیم چینج سے پہلے، وہ ابھی دیکھیں گے انہیں تو وہ پہچان نہیں پائیں گے. وہ کہیں گے بھائی یہ شیخ صاحب نہیں ہے. شیخ صاحب تو مینار پاکستان جلسے کے وقت جب سپیچ کی تھی بڑے وہ جوان سے لگ رہے تھے، کلین شیو کروائی ہوئی تھی. تو وہ تو بڑی ببانگے دوہل سپیچ کر رہے تھے. تو ابھی والے شیخ صاحب تو بزرگی کی طرف آ گئے ہیں. تو جناب شیخ امتیاز محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں جوانی سے بڑھاپے کا سفر اتنی جلدی کیسے آپ نے طے کر لیا. شیخ صاحب کیا حال ہے، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا شیخ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا تب جب خان صاحب آپ کو ملے تب خان صاحب کیسے تھے؟ تب بھی اسی طرح کا ذہن رکھتے تھے کہ ہم نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے؟ کیونکہ پہلے تو ان کا جو تھا وہ تھا انصاف آئے بس، لیکن سیاست میں وہ آنا بھی نہیں چاہتے تھے. وہ تو ان کو کھینچ کے، وہ خود بھی کہتے ہیں میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، میں صرف خدمت کرنا چاہتا تھا. تو اس وقت وہ خدمت والا ذہن رکھتے تھے یا سیاست والا؟ نہیں، خان صاحب ہمیشہ سے نا ایک غریب آدمی کے لیے بڑے ٹچی ہیں. دیکھیں نا، جو شخص اپنی والدہ کو مرتے ہوئے دیکھے کینسر سے، اور اس کے دل میں وہ یہ نہ آئے کہ میں ان کو باہر لے جاؤں اور ان کا علاج کروں، بلکہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ میری والدہ اگر ہوئی ہے تو کسی اور کی جو والدہ ہے وہ نہ فوت ہو، تو اس لیے اس ملک میں ہی کوئی ہونا چاہیے. تو سوشل ورک میں ان کا بڑا ایک تھا. انہوں نے سیلاب کے لیے بڑا کام کیا، ارتھ کویک جو آئے تھے پاکستان میں ان کے لیے بڑا کام کیا. اور خان صاحب پہ لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے پیسے دینے میں. یقین کریں کہ جب یہ شوکت خانم کے لیے کھالیں اکٹھی کرتے تھے تو نون لیگ والے فون کر کے کہتے تھے کہ جی کھال آپ کو دینی ہے. یعنی ان کو ٹرسٹ خان صاحب پہ ہے، وہ اپنے لیڈر پہ نہیں ہے یا کسی اور پہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنی وہ ذاتی مجبوریوں یا ذاتی اپنے عہدوں کی وجہ سے وہ لگے ہوتے ہیں دوسری پارٹیز کے ساتھ. شیخ صاحب جو میرا سوال تھا وہ رجیم چینج سے پہلے کا تھا. آپ کلین شیو تھے، آپ جناب باہر نکلتے تھے بڑا تیار شیار ہو کے، اور میں نے کبھی آپ کے جو منہ پہ ایک بال بھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، کلین شیو ہر وقت ہوتی تھی، لیکن کیا ہوا روح پوشی کے بعد بڑی بڑی داڑھی آ گئی آپ کی؟ روح پوشی کے اندر ہوا یہ کہ جب ہمیں وہ گرفتار کرنے کے لیے کوششیں کرتے تھے تو ہم مختلف مطلب اکیلے رہنا، کہ ایک کمرے میں یا ایک گھر میں بالکل اکیلے رہنا. وہاں پہ جو آپ ہیئر ڈریسر کے پاس تو جا نہیں سکتے تھے کہ گرفتار ہونے کا ڈر تھا. تو ظاہر ہے پھر جب آپ ایک ہی کمرے میں رہے ہیں اور پھر وہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، وہ بڑا ایک ڈپریسنگ سے ہوتا ہے. تو شیخ اور صاحب کبھی یہ نہیں ہوا خود سے بندہ کہ یار فیڈ اپ ہو جاتا ہے اپنی حالت سے کہ یار یہ میں نے کیا اپنی حالت بنا لی؟ جی بالکل فیڈ اپ ہوئے بھی. اور پھر یہ ہے کہ میں نے تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے کہا یار میں گرفتاری دے دوں. لیکن پھر میں نے پارٹی سے جب رابطہ کیا، انہوں نے کہا نہیں. وہ ہمارے امجد نیازی صاحب ہیں میاں والی کے، ان کو جب انہوں نے گرفتاری دی تو ان کو حوالات سے ہی اغوا کر لیا گیا اور ان پر بڑا تشدد کیا گیا. تو پھر میں نے وہ چینج کیا. لیکن پھر میرا دل تھا کہ میں ایک جب پبلک کا بندہ ہوں نا، جو پبلک میں بیٹھ کے جس نے گپ شپ کرنی ہو، اس کی وہ غذا ہو، فریش ایئر ہو، تو پھر وہ گیٹ اپ جو تھا وہ تھوڑا سا چینج کر کے جب میں باہر نکلا تو میں اپنی جہاں سے میں گروسری کرتا تھا وہاں میں پھرتا رہا اپنی گروسری کی، تو مجھے کسی نے نہیں پہچانا. تو پھر مجھے یہ اچھا لگا کہ چلو کم از کم بندہ باہر آ جا تو سکتا ہے. تو پہلا جو گیٹ اپ تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ میں باہر پھر سکوں. انہوں نے بھی نہیں پہچانا جو آپ کو گرفتار کرنے آتے تھے. انہوں نے نہیں پہچانا، جن سے میں گروسری کرتا تھا انہوں نے نہیں پہچانا. تو بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ آپ کے بھائی نہیں آپ کو پہچان سکے. جی بالکل. جب میں الیکشن جیت گیا، جب میں نے الیکشن جیت کے تو ابھی میری ضمانت بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت، تو میں نے کسی خفیہ مقام پہ اپنی فیملی کو بلا کے ان کا شکریہ ادا کرنا، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ کمپین کر رہے تھے. تو میں نے ایک دوست کی طرف کھانا رکھا اور ان کو بلایا، اور میرے دو بھائی، دو تو مجھ سے مل رہے تھے اس کمپین کے دوران، لیکن دو جو تھے وہ نہیں، وہ صرف کمپین میں وہ آ کے میرے سے ہاتھ ملا کے وہ بیٹھ گئے ہیں. تو میں بھی بیٹھا رہا. تو
وہ میرے ایک دوست سے پوچھا, کہتا شیخ صاحب نے کب آنا ہے کہتا وہ سامنے بیٹھے ہوئے. ارے پھر وہ دوبارہ اٹھ کے پھر مجھے گلے ملا. پہلے وہ اس طرح ملا جیسے ایک جیسے کہ جیسے جانتے ہی نہیں ہے. تو پھر جب ظاہر ہے بھائی تھا, تو جب وہ ملا تو پھر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے بڑا. تو پھر اس کے بعد میں نے ضمانت کرائی, اور ضمانت کرا کے پھر ایک حلف لینا بڑا چیلنج تھا. ہاں جی. اس میں پھر دوسرا گیٹ اپ کیا, اس میں داڑھی تھی اور کالی داڑھی تھی پوری. اب پھر ایک تھوڑا سا پھر میں نے دیکھا کہ اب داڑھی رکھ لی ہے, تو ہر ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اب داڑھی سوٹ کر گئی آپ کو, تو آپ داڑھی رکھ شیخ لیں. صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ بھائیوں نے جب دیکھا تو ہوتا ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, بندہ کہتا ہے یار بھائی کو کیا ہو گیا, سفید داڑھی کے بال ہو گئے. جو آپ کی اہلیہ تھی اور بچے تھے وہ بھی اس طرح پریشان ہوتے تھے جب آپ کو اس حالت میں دیکھتے تھے؟ جی بالکل, بلکہ تو روتے تھے, لیکن یہ ہے کہ میں تو ان کو تسلی دیتا تھا, کہتا تھا میں نے خود ہی رکھی ہوئی ہے. حالانکہ داڑھی رکھنے, ریزر لینے جانا باہر, اس طرح کا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ کوئی جان بوجھ کے آپ نہیں کرتے کہ اس طرح کوئی ہو. یہ سب کے اوپر ایک بہت برا ٹائم, برا 1.5-2 سال گزرا ہے. چھپ کے گزارنا بہت مشکل کام ہے. جیل میں رہنا تو ایک ہے ہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی جیل میں جیل میں بھی رہا ہوں, لیکن اس میں ایک چیز آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں, آپ کا خوف. لیکن جب باہر ہوتے ہیں, آپ روپوشی میں ہوتے ہیں, تو آپ کو ہر وقت یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ آپ نے گرفتار ہو جانا ہے. دروازے کا نوک بھی جو ہے وہ آپ کو وہ ڈرا دیتا ہے. تو شیخ صاحب ان 1.5-2 سال کے عرصہ میں نیند آئی ہے جس کو سکون والی ہم نیند کہتے تھے؟ دیکھیں جب آپ مینٹلی طور پہ ریڈی ہوں تو نیند ایک ایسی چیز ہے, مجھے تو آ ہی جاتی ہے, ہر جگہ پہ ہی آ جاتی ہے. میں تو کینیڈا میں کیمپنگ کرتا تھا جنگلوں کے اندر, وہاں بھی میں سو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک رات کی نیند میں وہ سکون رکھا ہوا ہے, وہ نعمت ہے جو مجھے ہر جگہ پہ آ جاتی ہے. آپ کے پاس شناختی کارڈ بھی اپنا نہیں ہوتا تھا اس وقت؟ بس وہ ابھی اپنا ہے یا ابھی بھی کسی اور کا ہے؟ نہیں اب تو خیر اب تو لوگ پہچانتے ہیں زیادہ پہلے سے. اب اسمبلی میں بھی سارے دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ سارا کچھ. آپ اسی طرح گاڑی میں جا رہے تھے اور شناختی کارڈ مانگا تو آپ نے دے دیا؟ ہاں جی. اور وہ شناختی کارڈ آپ کا اپنا نہیں تھا؟ جی وہ میرا اپنا نہیں تھا, وہ کسی کا تھا, اور فارچونیٹلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ناکے پہ. اچھا شیخ بلکہ صاحب, اس سے بھی اچھا ایک واقعہ ہے, وہ مجھے نہیں کبھی بھولتا. میں کسی فارم ہاؤس پہ ٹھہرا ہوا تھا, وہاں پولیس نے واقعی چھاپا مار دیا, مجھے گرفتار کرنے پتہ نہیں کس طرح ہوا. تو اب وہ فارم ہاؤس کے اندر ہی انیکسی تھی, اور وہ انیکسی کا پچھلے دروازے سے میں نکلا. میں وہ اس کے فارم ہاؤس کے وہ چھتیں, وہ کیا کہتے ہیں, 4 دیواری بھی وہ 15-15 فٹ کی اوپر کی تھی. اچھا. درخت وہ گھنے تھے وہ سارے. تو میں جب دیکھا کہ وہ پولیس ہے, کافی بڑا فارم ہاؤس تھا, تو میں نا وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا تھا. وہ درخت بھی اتنا گھنا تھا, میں اوپر جا کے سکون سے درخت کے اوپر نا بیٹھ گیا, لیٹ گیا بلکہ. ارے تو وہ آئے, انہوں نے ساری نیکسی دیکھی, ادھر ادھر دیکھی, پھر وہ ادھر ادھر ٹارچ مارتے رہے. رات کا ٹائم تھا, وہ ٹارچ مار کے تو وہ بیچارے چلے گئے. کتنے منٹ تک رہے؟ آدھا گھنٹہ یا زیادہ آدھا دیر؟ گھنٹہ رہے. آدھا گھنٹہ. اور آپ آدھا گھنٹہ درخت کے میں اوپر؟ درخت سکون, اور سردیوں, فل سردیوں کا موسم. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ فارم ہاؤس والوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس نام, میرا نام کچھ ان کو اور پتا تھا, وہ شناختی کارڈ والا نام پتا تھا. اچھا شیخ صاحب ہم ریویل کر دیتے ہیں, وہ شناختی کارڈ پہ کیا نام تھا آپ کا؟ نہیں وہ نہیں ریویل کرنا, وہ دوبارہ بھی یوز کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا وہ شناختی کارڈ محفوظ ہے؟ ہاں جی. وہ ہے کس کا ویسے؟ وہ چھوڑے نا, وہ آپ کیوں ریویل کرانا چاہتا. اچھا خیر ٹھیک ہے. وہ نام لے کے نا مجھے وہ پکار رہے ہیں. اب مجھے یہ لگے کہ اب پتہ نہیں پولیس چلی گئی ہے کہ نہیں چلی, وہ اس نام سے آوازیں دے کے پکارے. وہ پھر انہوں نے جس نے لیے میرے بک کرایا ہوا تھا, وہ تو اس کو کال کیا, کہتا ہے وہ ادھر تو وہ بندہ ہے ہی نہیں, وہ جا بھی نہیں سکتا, اتنی اونچی دیوار ہے, اگر وہ چھلانگ لگا کے کسی گاؤں شاؤں میں چلا گیا تو وہ ہمیں نہیں پتا. تو اس بندے نے پھر جس نے وہ بک رہا تھا, اس نے کہا تھا یار تم کیا نام, اس نے کہا یہ نام لے کر, اس کا نہیں یہ نام لو. جب اس نے یہ نام لیا پھر مجھے یقین ہو گیا کہ پولیس چلی گئی ہوئی ہے. پھر میں جو ہے اس کو اوپر سے آواز دی کہ میں واپس آ رہا ہوں. میں تو میں فوری طور پہ پھر اس کو لیو کر دیا. شیخ صاحب یہ پریکٹس تھی درخت کے اوپر چڑھنے والی؟ نہیں پریکٹس نہیں تھی, گرفتار ہونے کا ڈر تھا. وہ کون سا درخت تھا؟ اچھی خاصی ہائٹ تو اس کی بھی ہوگی. وہ تو وہ جنگل نما تھا سارا کچھ نا, تو مطلب کہ چڑھنے کو مشکل نہیں ہوئی مجھے. اچھا شیخ صاحب 9 مئی
9 مئی کو آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت بھی لاہور کے صدر تھے، جی جی میں تو تب آپ کہاں تھے؟ اس وقت سب کچھ آپ کے انڈر ہے، لاہور میں کچھ بھی ہو رہا ہے، جی تو جی آپ کہاں تھے اس وقت؟ جی اس وقت ہم نے کال دی تھی لبرٹی چوک میں کہ لبرٹی چوک آپ احتجاج کے لیے آئیں، خان صاحب گرفتار ہو گئے. میں اپنا ہمارا ادھر بھی الیکشن اس وقت ضمنی الیکشن ہو رہے کا چانس تھا جو 14 مئی کو ہونے تھے، جی جی تو جو نہیں ہوئے. تو میں اپنے الیکشن آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تیاری شیاری کر رہے تھے، کمپین میٹنگ کر رہا تھا، تو وہاں پہ ٹی وی پہ چلا کے خان صاحب کو گرفتار کر لیا. تو پھر ایز پلانڈ ہم نے لبرٹی کی کال دی، لبرٹی ہم نے احتجاج رکھا، تو لبرٹی چوک میں وہاں پہ جو ہے ہم نے اپنا احتجاج جو ہے وہ شروع کیا. لیکن ادھر تو پھر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو بھائی کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف چلو، کینٹ کی طرف چلو. جی بالکل. ادھر پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا جب ہمارے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوا اور چودھری شجاع صاحب نے اپنے 10 بندوں کا ایک لیٹر ایشو کر دیا، اور پھر وہ ڈیسیژن جو ہے اسپیکر نے فوری طور پر بدل دیا، تو پھر وہیں پہ احتجاج ہوا. اس دن بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور وہ شجاعت کے گھر جانا چاہ رہے تھے، اور میں نے اس دن تو بہت مشکل سے کنٹرول کیا. وہ بس گالی گلوچ اور وہ اس طرح کے اترے تھے کہ جس نے کیا ہے اس کے گھر جا کے. اسی طرح یہ سیم چیز جو ہے پہلے سے ریپیٹ ہونا شروع ہوئی تھی. ایک دفعہ پہلے بھی ہم لبرٹی میں ہی کرتے تھے، وہاں پہ بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے تھے کہ تم لوگ بزدل ہو، جو لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے احتجاج یہ ہونا اپنی چاہیے. لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں بزدل ہو؟ ہمیں کہہ رہے تھے. اچھا، یہ جو کارکنان ہیں. کارکنان نہیں، وہ کارکنان نہیں ہوتے، وہ شامل کیے ہوتے ہیں. بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو ہم جانتے نہیں تھے کہ جو کراؤڈ کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے. نہیں، یاسمین راشد تھی وہ تو. نہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی منع ہی کر رہی تھی. نہیں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس طرف نہیں ہم کینٹ کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کا اتنا ضرور تھا کہ ہم برج تک جائیں، لیکن جو لوگ ادھر کہہ رہے تھے کہ ادھر جا کے کرنا ہے، جب وہاں پہ پہنچے تو ڈاکٹر صاحبہ باقاعدہ بار بار اناؤنس کر کے منع کر رہی تھی کہ کسی نے اندر نہیں جانا. نہیں، جب آپ لیکن راستہ دکھا دیں گے تب راستے پہ ادھر پہنچنے کے بعد آپ کہیں گے بس ٹھیک ہے بھائی، اس کے آگے نہیں جانا. دیکھیں وہ یہ ہوتا تو ہے نا، کسی آپ وہاں پہ جا کے، ہماری جو پارٹی وہ ایک پرامن پارٹی ہے، ہم نے دھرنے دیے، پتہ نہیں کتنے دیے، ہم سے زیادہ دھرنے شاید ہی دنیا میں کسی پارٹی نے دیے ہوں. تو ہمارا یہ ہوتا کہ ہم کہیں بھی جاتے تھے پرامن رہتے تھے، لیکن وہاں پہ لوگوں کو اندر آنے کا انویٹیشن دیا جا رہا تھا. آپ نے بھی انویٹیشن دیا تھا؟ نہیں میں نے تو آپ کی آڈیو لیک ہوئی تھی کیا، جس میں آپ سگیر وڈائچ کو کہہ رہے تھے بھائی کینٹ آنا ہے. نہیں اندر جانے کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں، جب آپ کینٹ بلائیں گے اسے، کینٹ بلانے کے بعد وہ اندر بھی داخل ہو جائیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو ہزار دفعہ پنجاب اسمبلی میں احتجاج کیے، ہم نے ہزار دفعہ قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کیے، ہم نے الیکشن کمیشن کے بعد کبھی بھی ہم اندر نہیں گئے، کبھی بھی نہیں گئے. آڈیو لیک میں حقیقت تھی جو نہیں، سگیر وڈائچ کے ساتھ آڈیو لیک میں وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کہاں پہ ہیں، تو ہم نے کہا، میں نے ان کو کہا کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم ادھر آ جائیں، تو میں نے کہا آ جاؤ. یہ اتنی وہ آڈیو لیک تھی. آپ صدر ہیں، آپ اگر چاہتے تو آپ کہتے نہیں بھائی ادھر نہیں آنا. ادھر جانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جو کراؤڈ ہوتا ہے نا اس کو روکنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. آپ کراؤڈ کو آپ کراؤڈ دوبارہ پھر اور کراؤڈ بلا رہے ہیں تو پھر کیسے روکیں گے؟ نہیں، وہ کراؤڈ نہیں تھا، ایک شیخوپورہ سے آیا تھا، وہ کہہ رہی شیخوپورہ میں احتجاج نہیں ہو رہا، تو ہم اگر آپ کہیں تو میں ادھر آ جائیں. میں نے کہا ایک بندہ تو نہیں ہوگا سگیر وڈائچ؟ نہیں، ایک ہی بندہ تھا ادھر، ایک ہی بندہ تھا. اور اس وقت جب اس کی جو کال آئی تھی اس وقت تو احتجاج آخری مرحلے میں تھا، تقریباً کوئی 6:30-7 بجے کے نہیں اس سے بھی زیادہ ٹائم کا تھا. اوکے، رات کا وقت تھا. جی. اچھا شیخ صاحب، اب جو ہے وہ آگ لگ چکی ہے، ٹھیک ہے جناح ہاؤس کو. اس سے آگے اگلے دن پھر انہوں نے کہا کہ جناب لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ ہے، اور لبرٹی کی کال پھر پاکستان تحریک انصاف نے دے دی 144 نفاذ کے بعد بھی. تو آپ پہلے ہی اتنا بڑا نقصان کر چکے ہیں، تو لبرٹی اگلے دن کیا مقصد تھا؟ وہ نقصان میرا پورا یقین ہے کہ ہمارے کسی جو ہے ورکر نے نہیں کیا. آباد فروخ نے نہیں کیا؟ نہیں، وہ ہاؤس صاحب وہ تو اس کی ویڈیو موجود ہے. کیا آباد فروخ کچھ توڑتے کی موجود ہے؟ توڑتے کی موجود ہے، وہ گیٹ میں داخل ہو رہا ہے. نہیں، داخل ہوتے کی موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. وہ کہہ رہا ہوگا یہ سارا نہیں سب کچھ ہوا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ کسی کو زخمی کرتے ہوئے کی، کسی کو مثلا کچھ توڑ پھوڑ کرتے ہوئے کی، کسی کے اندر جا کے کوئی گاڑی کو توڑ دے، کسی کو چوری. پی ٹی آئی کے کسی ورکر کی اس طرح کی تصویر نہیں ہے. نہیں، وہ جھنڈے تھے پی ٹی آئی کے. وہ جھنڈے وہ تو کوئی بھی پکڑ سکتا ہے. میں پی ٹی آئی کے ورکر کی بات کر رہا ہوں کہ جو نون ورکر ہیں. آپ بتائیں کہ آباد فروخ اگر کسی نے اس نے کہا ہے تو اس کی کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے کہ اگر اس کا یہ جرم ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ وہ
وہ اس نے اندر جانے کی غلطی کی ہے تو اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے کہ کسی کے گھر جانے کی تو سزا آپ وہ یہ تو نہیں ہے کہ اس کو اٹھا دیں. 10 اگر پتلون اگر کسی نے اٹھائی ہے تو جو پتلون کی سزا ہے وہی ملنی چاہیے نا اس کو. ایک طرف آپ جناح ہاؤس کو آپ نے مسمار کر دیا, دوسری طرف آپ پتلون, بالکل یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم نے فتح پرسیپشن حاصل کر بالکل لی ہے. یہ پرسیپشن غلط ہے. میں اور ڈاکٹر یاسمین راشد ان لوگوں میں تھے جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی بندہ اندر نہ آ جائے, لیکن وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے اندر بلا سکتے تھے. کیا کور کمانڈر ہاؤس کا دروازہ ٹوٹا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. کراؤڈ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ لبرٹی سے چلے ہیں 5-7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے ہیں, پولیس روک نہیں رہی ہے, پولیس نہیں روک رہی, پھر اس کے آگے وہ آتا ہے حاجی ناکہ صاحب نے آتا کہا ہے کہ وہ نہیں ہمارے روک ناکے رہی, لگے ہوئے تھے, کوئی ناکہ نہیں تھا, کوئی بندہ نہیں تھا ادھر. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم یوزلی آج آپ ابھی جائیں آپ کو 2-3 ناکے تو نظر آئیں گے, پھر آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی چیک کریں گے, پھر اندر جائیں گے. اس دن کیا ہوگا تھا, کوئی بندہ ہی نہیں تھا. 10 ایجنسیاں ہیں, سب کی سب جو ہے وہ فیل ہو گئی. چلیں چھوڑ دیا جی. آج تک ایک ایس ایچ او کو معطل نہیں کیا کہ یہ لوگ کیسے ادھر آ گئے. کیوں نہیں کیا؟ وہاں پہ فائر بریگیڈ کو کال نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کے گھر کو آگ لگے گی, آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ فائر بریگیڈ کو کال کریں گے نا. نہیں کیا گیا. یہ ہم یعنی آپ کو لگتا ہے ملی بھگت سے ہوا؟ جی ہمیں لگتا نہیں ہے ہوا یہ ملی بھگت سے ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ تو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. آپ کی رائے یہ کیا ہے؟ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے میرے خیال میں. تو اس وقت رانا ثناء اللہ, نون لیگ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور یہ محسن نقوی وغیرہ, یہ سارے نے پہلے بھی انہوں نے 1-2 اس طرح کے پلان کیے تھے. جب زمان پارک میں انہوں نے خود گاڑی ایک پھینکی اور پھر کہا جی پی ٹی آئی کے ورکروں کا نشان لگا دیا. یہ اس طرح کی حرکتیں پہلے بھی کر رہے تھے. وہاں پیٹرول بم تو ہوتے تھے نا کارکنان کے پاس؟ کسی قسم کا کوئی پیٹرول بم نہیں ہوتا وہ تھا. پیچھے جو پارک تھا کوئی بم پٹھانوں کے نہیں پاس ہوتا کیا کچھ نہیں تھا, گلیلیں تھی, ڈنڈے تھے, بنٹے پاس ہوتے تھے. وہ تو ایسے تھے جیسے پتہ نہیں مکمل وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. پیٹرول بم اگر برآمد ہوا ہوتا نا تو انہیں پلاسٹک کی بوتلیں رکھ کے دکھانا نہ پڑتا کہ جی یہ پیٹرول بم ہے. انہوں نے اندر جا کے جب چھاپا مارا تو پھر وہ کیوں نہیں برآمد کیے پیٹرول بم؟ سارا تو انہوں نے کرا لیا. بہرحال یہ ہے کہ ہمارا تو ہم یہ کہتے ہیں اچھا چلو جی فار ایگزامپل ہم نے کیا, ہم کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ, بنا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی واپس کرو. اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو سزا دو. یہ تو نہیں ہے کہ اب کوئی جی اندر گیا ہے. اب کئی لوگوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ کو سزا دی ہے 10 سال دی ہے, کسی کو 5 سال دی ہے, کسی کو 2 سال دی ہیں, آج تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کیوں اس کو دیا, اس کا جرم کیا تھا. اچھا شیخ صاحب, لیڈرشپ کہہ رہی ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر مجھے پکڑا جاتا ہے تو آپ نے جی ایچ کیو کے باہر پہنچنا ہے. آپ اس طرح کی ذہن سازی کر دیں اور اس کے بعد آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اوبیسلی لوگ تو جی ایچ کیو کے باہر ہی پہنچیں گے نا, وہ تو اپنے خان کو فالو کریں گے. میرا نہیں خیال, میرے سامنے خان صاحب نے کسی کو اس طرح کا نہیں کہا. میرے نہیں, خان مانے ہیں نہیں میں اپنے سامنے کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں تو ان کے بیان کی نہیں بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرتا ہے یہ کوئی جرم تو نہیں ہے. اگر ہم جا کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج کرتے ہیں تو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے. تو آپ انہی جی ایچ کیو کے باہر جا کے احتجاج کر رہے ہیں. جب گورنمنٹ میں آپ تھے تو آپ کہتے تھے یہ میرے والد ہیں. تو نہیں یہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا والد ہے. نہیں والد کے ساتھ مشابہت نہیں دی تھی باجوہ کو؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. باجوہ یہ خان اسپیچ صاحب کو ابھی بھی سلوٹ ریکارڈ کرتا ہے, تھا. آن دی ریکارڈ ہے سب کچھ. کس نے؟ نہیں ایسا کوئی ریکارڈ شیخ موجود صاحب نہیں یہ ہے. والد کے ساتھ نہیں تشبیہ دی گئی تھی باجوہ کو؟ کس کو؟ کس نے؟ باجوہ خان صاحب نے نہیں کہا تھا کیا کہ باپ کی رکھتا ہے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ باپ کی ہوتا ہے, جگہ ہوتا ہے. نہ جی نہ شیخ صاحب یہ سارا کچھ موجود ہے. نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا اگر کہا ہو تو یہ غلط ہے؟ ہاں بالکل غلط ہے. خان صاحب نے اگر ایسا کچھ کہا ہو, دیکھیں آرمی چیف ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ وزیر داخلہ کے انڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارا ایک ماشاء اللہ 2-3 دفعہ لگے اور وہ اس طرح کا سسٹم بن گیا ہے کہ وہ بادشاہت ان کے پاس چلی گئی ہے کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے, بندوق ان کے پاس ہے, ٹینکس ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو ہے تو غلط. وہ 22ویں گریڈ کا ایک سمپل آفیسر ہے. اب کسی بھی دنیا, اب کسی اور دنیا کے چیف آف آرمی اسٹاف کا مجھے نام بتائیں. اب بتائیں انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے؟ اب بتائیں امریکہ کا, انگلینڈ کا, سوئٹزرلینڈ کا, کسی کا بتائیں چیف آف آرمی اسٹاف کا نام بتائیں, آپ کو نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی کیونکہ مارشاء اللہ رہا, مارشاء اللہ کے بعد بھی جو
جو آرمی تسلط سے اسٹیبلشمنٹ کے تسلط سے پوری طرح آزادی نہیں ملی. ابھی بھی ہم دنیا میں ہائیبریڈ رجیم جانے جاتے ہیں. اور اب یہ جو لاسٹ 2 سال ہیں اس کے بعد تو ہم اس کو جو ہے وہ سول مارشاء اللہ کہتے ہیں. اور مجھے ابھی 1-2 لوگ فارنر ملے تھے وہ کہتے تھے ہائیبریڈ پلس اب ہے. تو یہ ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ جس کام کے لیے ٹرین ہے وہ ہے اپنے دشمن کے لیے کہ اگر کوئی ملک ہماری کی سالمیت کو نقصان پہنچائے گا وہ بھی ملک کا دشمن ہی ہے. جی بالکل وہ ملک کا دشمن ہے. تو ملک کی سالمیت کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ جب آپ نے اپنے ملک کا نام رکھا اسلامی جمہوری پاکستان تو جمہوریت تو آپ کا ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے, آئین آپ کا بنا ہوا ہے. اس آئین کے مطابق اگر کوئی بندہ چل رہا ہے تو وہ اس سالمیت کو نقصان نہیں پہنچا رہا, وہ سالمیت کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو آئین میں ہے دفعہ 144 کا جب نفاذ ہو جائے گا تب 3 سے 4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو جب اکٹھے اچھا ہوتے ہیں یہ تو پھر آئین وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی تو ایکشن لیں گے نا. آئین کی جو دفعہ 144 ہے تو پی ٹی آئی کے احتجاج پر ہی کیوں لگتی ہے؟ کیا یہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسی دن خواجہ سعد رفیق اور وہ جو ہمارے اسپیکر ہیں وہ جلسہ کر رہے ہیں اسی دن, اور اسی دن ہمارے پہ لگا ہوا ہے دفعہ 144. اور دفعہ 144 جو ہے یہ لگائی تھی ہمارے جو کہنے کہ انگریزوں نے وہ کنٹرول کرنے کے لیے کراؤڈ نہ ہو, کسی جگہ نہ ہو. ہمارا تو آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف گیدرنگ, فریڈم آف پروٹیسٹ, یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. جب ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے تو وہ کیوں اب انگریز دور کے وہ MPO 3 لے آئے, MPO 16 لے آئے, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ انگریز دور کے انہوں نے 4-5 رکھے ہوئے, لیکن وہ ہوتے ہیں جب کوئی دشمن آپ کے اوپر حکومت کرتا ہے. جیسے ہمارے پہ انگریز حکومت کر رہے تھے, جیسے کہ فرینچ جو تھے وہ گوا پہ حکومت کر رہے تھے, سوری گریک لوگ جو تھے پرتگیز. اسی طرح ادھر عراق وغیرہ میں جو ہے فرینچ کر رہے تھے, تو وہ یہ ٹیکٹکس اپناتے ہیں. اپنے لوگ جو ہوتے ہیں, آپ کے بچہ بھی آپ کے ساتھ احتجاج کر لیتا ہے, آپ کی والدہ بھی احتجاج کر لیتی ہے آپ کے ساتھ, لیکن یہ تو نہیں آپ ان کو پہ گولیاں برسانی شروع کر دیں. اچھا شیخ صاحب 9 مئی جب خان صاحب گرفتار ہوئے اس سے 2 دن قبل آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی زمان پارک میں, تو اس وقت خان صاحب کا کیا رویہ تھا؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ خان صاحب چاہتے تھے میں خود گرفتاری دے دوں. جی خان صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے گرفتار تو کرنا ہے, اور خان صاحب نے بیان بھی دیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو مجھے وہاں پہ بتا دیں, میں جا کے گرفتاری دے دیتا ہوں. لیکن خان صاحب کو گرفتار کرنا سمپل مقصد نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اس طرح گرفتار کیا جائے کہ عوام جو ہے وہ مشتعل ہو جائے, اور وہی ایز پلانڈ اگر وہ خان صاحب کو اس طرح گرفتار نہ کرتے کہ گریبان سے پکڑا ہوا ہے جو سب سے بڑی پارٹی کا اور سابقہ وزیر اعظم ہے, آپ نے دیکھا کسی کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے؟ یہ ایک ذاتی انا کی خاطر جو ہے وہ ملک کو داؤ پہ لگایا گیا کہ جی اس بندے کو گھسیٹ کے. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جب مجھے گاڑی میں بٹھایا تو بڑی رسپیکٹ کے ساتھ مجھ سے باتیں کرنا شروع کی, تصویریں بنانی شروع کر دی, سیلفیاں بنانی شروع کر دی گئی, اور وہ بندہ پکڑا بھی گیا وہ جس نے پہلی تصویر بنائی تھی. وہ تو خیر ہے اس طرح تو خان صاحب کی تصویر سے اتنا خوف زدہ ہے تو یہ تو آپ خود دیکھیں کہ خان صاحب کی تصویر سے کیا خوف ہے, خان صاحب کی آواز سے کیا خوف ہے, خان صاحب کا رکا باہر آنے سے کیا خوف ہے. یعنی یہ پاکستان کا نہیں دنیا کا بہت بڑا ایسا لیڈر ہے جس کا اپنا خوف نہیں ہے, جس کی تصویر کا بھی خوف ہے. اچھا شیخ صاحب جب 2 دن پہلے خان صاحب سے ملاقات ہوئی کون کون لوگ تھے اس ملاقات میں؟ اس میں ہماری لاہور کی تنظیم کے کچھ عہدیدار تھے, ٹکٹ ہولڈر, جن کو اس وقت ٹکٹیں ملی تھیں 14 مئی کے لیے, اور اس وقت یہی ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو رہے, لیکن یہ ہے کہ ٹکٹیں شکٹیں تو جو ہے وہ ایشو کرنی تھی, کیونکہ کوئی پتہ نہیں تھا, ان کا شیڈول بھی اناؤنس تھا, ایکچولی شیڈول بھی اناؤنس تھا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی تھی, اور اس وقت خان صاحب یہی تھے, ایزی تھے کہ مجھے اب انہوں نے گرفتار کر لینا ہے. اور جس دن وہ گرفتار ہوئے اس دن بھی وہ کہہ کے نکلے کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو مجھے بتا دیجیے گا, وارنٹ دکھائیے گا, میں گرفتار ہو جائیں گے. اچھا شیخ صاحب کوئی انہوں نے پلان بھی دیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں وہ اب ہمیں تو لبرٹی کا پروٹیسٹ کا کہا ہوا تھا, اور ہم لبرٹی ہی گئے تھے.
نہیں یہ صرف لاہوریوں کو کہا ہوگا، ٹوٹل پاکستان میں باقی لیڈرشپ سے بھی خان صاحب رابطے نہیں میں وہ ہوں گے نا؟ خان صاحب دیکھیں، وہ خان صاحب نے احتجاج کے لیے تھوڑا کہنا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں ہوں، تو آپ نے احتجاج کرنا ہے. نہیں کوئی نہیں، میں احتجاج کی بات ہی نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا خان صاحب کی گرفتاری کے بعد. یہ تو لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں نہیں، وہ ہوگا، خان کیا صاحب کرنا نے ہے ایک آپ نے. کمیٹی تشکیل دی تھی کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو یہ سارے جو ہیں وہ مل کے جو ہے وہ کریں گے. اس میں اس وقت عمر یہ تھے، اسد عمر. اسد عمر صاحب تھے، ہوں، اس میں فواد چودھری صاحب تھے، اس میں نیازی صاحب تھے ہمارے، کافی لوگ تھے، 5-7 لوگوں کی وہ کمیٹی سارے بنائی لوگ تھی. تھے جن کو خان صاحب نے کہا کہ آپ نے پارٹی چھوڑ دینی ہے. یہ ایک مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو فرنٹ لائن کے جو ہوں، ہمارے خان صاحب کے ساتھ تھے، اگر وہ انفینٹری ہوتی ہے نا کسی بھی فوج کی یا کسی بھی، اگر وہی اپنے آپ کو گیو اپ کر دے تو پھر اگلے کو آگے آ جانا پڑتا ہے. سیکنڈ لیڈرشپ پہ وہ تبھی آئے جب ہماری فرسٹ لیڈرشپ نے بڑی جلدی گیو اپ کر دیا. ان کو اتنی جلدی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ لیڈرشپ آج ساتھ ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں خان صاحب جیل میں نہ ہوتے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ جنہوں نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ان کا یہ مقصد ہے کہ جی وہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے آج آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں مزاحمت تو ہوتی کم از کم. نہیں، مزاحمت تو ہوئی ہے، مزاحمت تو انہوں نے نہیں کی، مزاحمت تو عام عوام نے کی ہے. ہوں، خان صاحب کے لورز نے کی ہے، پارٹی کے ووٹرز نے، پارٹی کے ورکر نے کی ہے، نہیں جن عام لیڈر عوام نے کی ہے. خان صاحب کے بعد یہ وہ لوگ تھے جن پہ جو کارکنان تھے وہ اعتبار کرتے تھے. اگر ان کا پش اپ ملتا تو مجھے لگتا ہے زیادہ مزاحمت ہوتی. نہیں، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ہوں، یہ ڈٹے رہتے تو مزاحمت تو زیادہ ہوتی، ہوں، لیکن ان کا نقصان ہوا الٹا کہ یہ ڈٹے نہیں، یہ بھاگے بڑی جلدی سے. ہوں، دیکھو کہ آپ ریزسٹ کرتے ہیں تو پھر ہی مزاحمت ہی جو ہوتی ہے وہی کسی کو ٹیبل پہ لاتی ہے بیٹھ کے بات چیت کرنا. انہوں نے تو مزاحمت ہی نہیں کی. تو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہوتے تھے صبح کے ٹائم ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد دوسری ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے. ویسے ان کے ساتھ سلوک بھی بہت برا ہوا ہے، یہ بھی ایک مد نظر رکھنا چاہیے. جو 9 مئی کے بعد لوگوں کے گھروں پہ جس طرح ان کے کاروباروں کو بند کر دیا گیا، ہر کوئی بندہ سسٹین نہیں کر سکتا. ان کے بچوں کو ہوا کر لیا گیا، بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے گھروں کو توڑا گیا. یہ ابھی تو بہت ساری داستانیں ہیں جو آپ کو نکلیں گی کہ کیا ہوا ہے. اچھا شیخ صاحب، بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی جو کہ کارکنان کو نہیں پتہ کہ اس لیڈر کے ساتھ یہ ہوا، اس لیڈر کے ساتھ یہ ہوا. کوئی ایسی کہانی یا کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس نے میرا دل دہلا دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایک سے بڑھ کے ایک ہے کہانی، ہوں، لیکن یہ ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا. آپ ہوں، دیکھیں گے جب خان صاحب آئیں گے نا ہوں، تو وہ لوگ، کم از کم وہ لوگ ہوں. جن کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو گئی، وہ لوگ انشاءاللہ خان صاحب ان کو ضرور واپس کون ہے لائیں وہ؟ گے. نہیں، ان کا ابھی نام پارٹی لینا میں ہے وہ؟ نہیں، ابھی پارٹی میں نہیں ہے، ان کو چھوڑنا پڑ گیا ہے. ہوں، ویسے کئی ایسے بھی ہیں ہوں. جن کے ساتھ بہت ظلم ہوا. نہیں شیخ صاحب بتائیں نام وہ کیونکہ ابھی بھی کارکنان دیکھیں اور اس زبیر ہوگا. نیازی آج بھی بیچارہ ہوں، کہیں نہیں روپوش ہے. میاں اسلم اقبال دیکھیں، ہوں، اس کے بیٹی کے جہیز تک اٹھا کے لے گئے، وہ آج بھی پارٹی کے اندر موجود ہیں. ہوں. اور بھی دیکھیں ہمارے بہت سارے جو لیڈر ہیں آج بھی وہ چھپے ہوئے ادھر. وہ مراد سعید ہے، کیا نہیں اس کے ساتھ کیا گیا. ٹھیک ہے، علی مین گنڈا پور کا تو سر کے بال تک جو ہے وہ شہریار افریدی کے ساتھ بہت ظلم ہوا. میرے ساتھ میرے بیٹے کو 15 سال اغوا کر کو لیا اٹھا گیا. کے اغوا کر کے لے گئے اور مجھے پریس کانفرنس کے لیے شیخ کہا صاحب گیا. 15 سال کا بیٹا تھا آپ کا. اور اس کے کیمبرج کے پیپر ہو رہے تھے ہوں. اور اس کے پیپر نہیں دینے دیے گئے. تو آپ کو کہا کہ ہم تب اس کو رہا کریں گے جب آپ پریس کانفرنس کریں گے. مجھے بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور واقعی کہ آپ تو، مجھے یہ کہا کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ تو ہم اندر گئے، آپ یہ بڑے کنہوں نے پرامن کہا؟ سے، بس چھوڑ دیں نا، یہ فون آتے اداروں نے رہتے کہا؟ ہیں یہ پولیس سے ہی. پولیس نے کہا؟ ہاں جی، پولیس ہی آگے اس وقت لگی ہوئی تھی نا، ہوں. جنہوں نے گرفتار تھا، جن کے پاس میرا بیٹا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو سب چل رہا ہے وہ آپ کر دیں تو آپ کا بیٹا بھی گھر آ جائے گا، اور آپ کو تو ہتھ کڑی بھی نہیں لگنے دیں گے. اور واقعی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو چھوڑ کے گئے ہیں، ان کا پرچوں میں نام تھا، نامینیٹڈ تھے، بلکہ ان کے خلاف آئی جی نے پریس کانفرنس تک کی اور ان کی کالیں گنائی اور یہ کیا اور وہ کیا، اور ان کے پاس آج جو ہے وہ ایک مقدمہ بھی نہیں ہے. تو شیخ صاحب آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی نہیں نہیں نہیں، تو اللہ آپ کا کا بیٹا شکر بھی ہے. رہا ہو گیا. وہ اللہ آپ تعالیٰ کے کا پاس شکر ہے، کون سی گدر سنگھی تھی وہ اللہ جو تعالیٰ کا باقیوں کے شکر ہے، پاس نہیں تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ ہم نے ہائی کورٹ میں اس کی ہیبیس کی پٹیشن دائر کی، تو ہمارے پاس فوٹیج موجود تھی. پہلے تو انہوں نے کہا جی ہم گئے ہی نہیں، ہم نے اٹھایا ہی نہیں ہے، لیکن گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی. اور جج صاحب نے ان سے کہا کہ جی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج، اور بچے کی جو ہے وہ ڈیٹ شیٹ موجود تھی. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹ شیٹ جب جج صاحب نے دیکھی تو انہوں نے ان کو کہا جی کہ آپ اس کو جو ہے وہ پیش کریں. یہ پھر انہوں نے اس کو پیش کر دیا. تقریباً 3 سے 4 دن رہا وہ. 6 کے دن، 5 6 6 دن. دن. ہاں جی. تو آپ نے پوچھا کہ 6 دنوں میں کیا کیا تمہارے ساتھ؟ وہ کہتا ہے کہ وہ مختلف تھانوں میں لے کے گئے، کبھی وہ اسلام پورہ تھانے لے جاتے تھے، کبھی وہ بحریہ والی سائڈ پہ لے جاتے تھے، اور پھر سی ٹی ڈی میں رکھا. سی ٹی ڈی میں وہاں پہ ہمارے اس وقت جو تمام کے تمام ورکروں کو فائنلی ادھر ہی لے کے جایا جاتا تھا. تو تشدد وغیرہ یا کوئی اس طرح نہیں کوئی باتیں؟ نہیں، وہ صرف مینٹل تشدد تو انہوں نے کیا، لیکن اس نے مجھے اس طرح کی کوئی چیز نہیں بتائی کہ مجھے کچھ تھپڑ مارا ہو، یہ نہیں ہوا. شیخ صاحب آپ بہادر ہیں یا نہیں یہ تو پارٹی کے لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کی اہلیہ بہت بہادر ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر شیخ صاحب کو کچھ ہو جائے گا تو میں آؤں گی سیاست میں. وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ جب جو لوگ نہیں گئے نا پارٹی چھوڑ کے، ان کی فیملی کو بھی بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. لیکن میرے 7 بھائی ہیں، 7 کے ساتھ ہی جو ہے وہ روپوش تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کے. اچھا. ان کی فیملیز بھی روپوش تھیں، ان کے بچے بھی روپوش تھے. ٹھیک ہے نہیں، لیکن یعنی آپ مکمل خاندان آپ کا روپوش ہو جی گیا جی تھا. جی 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 پورا خاندان روپوش تھے ہم. بلکہ میرے 2 بھائی تو کینیڈا چلے گئے، کہ انگلینڈ چلا گیا. آپ نے اپنے بچوں کو بھی کینیڈا بھیج وہ دیا. جب گرفتاری کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو ہے، وہ روپوشی تھا میرا بیٹا جو نا، وہ روپوشی تھا. بس وہ گھر سے کتاب لینے گیا ہے، کوئی اس کی کتاب تھی جو امتحان کی تیاری کے لیے، تو بس وہ اس وجہ سے گرفتار ہو گیا تھا. اور یہ ہے کہ اب الحمدللہ مجھے فیملی کی بہت سپورٹ تھی. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے پارٹی نہیں چھوڑنی اور ہم نے اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا، بلکہ مجھے یہ کہا جاتا تھا، میرے بچے اور میری بیگم بھی کہتی کہ اگر آپ نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تو ہم پارٹی میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ہے بلیسنگ ہے، وہ ہر ایک کسی کو نصیب نہیں ہوتی. کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں چھوڑو جی، کیا میرے خاندان کے اگر کسی بندے سے بات ہو تو یار شیخ ہو کے آپ کیسے کھڑے ہیں، ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہمیں تھوڑا سا دباؤ ہوا ہے تو ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی، فیملی اس طرح کی دی کہ جس نے سفر کیا اور انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اور میرا خیال ہے کہ فیملی کی مجھے بہت سپورٹ تھی اس میں. اچھا شیخ صاحب، بہت سارے لیڈرز نے کہا کہ ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے، ہماری فلاں چیزوں کو بہت نقصان پہنچایا. آپ کے کاروبار کو کتنا نقصان پہنچایا؟ میرا کاروبار اس وقت ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ہماری رائس مل تھی وہ بند ہے، جو بھی تھا فار ایگزامپل وہ سب بند ہے. کیونکہ جب آپ 1.5 سال آپ کسی جگہ پہ جاؤ گے ہی نہیں، 1.25 سال، تو وہ کیسے وہ چل سکتی ہے چیزیں. تو ہمارا تو سب کچھ بند تھا. یہ بند ہو گیا تھا نہ جانے کی وجہ سے یا بند کروایا گیا؟ اب نوٹسز ٹیکسز کے یہ وہ ساری چیزیں جا ہی نہیں سکتے. بلکہ اگر 1-2 جگہ پہ تو ہمارے ملازمین کو اٹھا کے لے گئے. میری والدہ کے نام پہ ہم ایک چیریٹی ہاسپٹل چلاتے ہیں. اس چیریٹی ہاسپٹل کے اندر گئے اور اس کے جو ملازمین تھے جن کا سیاست کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ان کو بھی اٹھا کے لے گئے. ان کو مارا پیٹا، ان پہ تشدد ضرور کیا کہ کہاں پہ ہیں. پھر انہوں نے ہمارے جو بھی پتے ہو سکتے تھے ان بیچاروں کو پتہ تھے. ظاہر ہے تشدد کتنا برداشت کر سکتا ہے، انہوں نے دیا، لیکن ہم جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو شیخ صاحب کاروبار سارا آپ کا ختم ہو گیا، اب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ابھی تو اسمبلی میں تنخواہ بھی آتی ہے، کوئی اور آپ کی تنخواہ بڑھ بھی گئی ہے، کوئی رینٹل انکم بھی ہے، کوئی رینٹل انکم ہے جس سے ہم گزارا کرتے رہے. تو شیخ صاحب ایک سیاستدان کو اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے بڑے پیسے چاہیے. آپ کے ماہانہ خرچہ کتنا ہے؟ آپ ایم پی ہیں، لاہور کے صدر ہیں، ایک ایم پی اے کو اپنا جو ہے وہ اسٹیٹس برقرار کرنے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے؟ میرا اس طرح کا اسٹیٹس نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی 2 گارڈ چلتے ہوں اور یہ وہ. میں شروع سے ایک سمپل سا آدمی ہوں. مجھے کوئی اتنا کوئی لیوش قسم کی چیزیں نہیں چاہتی، مجھے کوئی برانڈڈ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. پھر بھی گھروں میں آتے ہیں لوگ ملنے کے لیے اور وہ ظاہر ہے چائے شائے پینا، اور وہ تو اللہ تعالیٰ اس میں اس طرح کی برکت رکھتا ہے کہ آپ جتنا کھلاتے ہیں اتنا زیادہ برکت پڑ جاتی ہے. میں نے کبھی
کوئی حساب نہیں لگا کہ میرا کتنا ہے. بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, اچھی لائف گزر رہی ہے. ویسے تو انسان کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ کہیں گے جی راڈو کی ہو, راڈو کی نہیں ہے تو پھر اور ہو. ایک گاڑی ہو تو آپ کہیں گے دو ہو تو پھر آپ کہیں گے پراڈو ہو, پھر آپ کہیں گے وہ ہو, پھر مرسیڈیز ہو. خواہشات کی تو کوئی قید ہے نہیں, آپ جہاز بھی ہو. لیکن جب آپ کنٹینٹ ہو جاتے ہیں کہ مجھے جو چیز چاہیے, کیا انسان کو چاہیے کھانے کے لیے روٹی چاہیے ہوتی ہے, ٹریول کرنے کے لیے گاڑی چاہیے ہوتی ہے, رہنے کے لیے ایک اچھا گھر چاہیے ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. شیخ صاحب اس ابھی کا یہ اللہ کا تنخواہ شکر بڑھ ہے. کے کتنی ہوگی ایک ایم پی اے کی تنخواہ؟ پہلے 1,76,000 تھی سارا ٹیکسیز وغیرہ نکال کے. اب میرا خیال ہے کوئی پونے 4 لاکھ ہے. جتنی وہ کہتے ہیں لوگ اتنی بڑی نہیں ہے. اور پلس یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارم 47 والے ہیں ان کو تو ملنی نہیں چاہیے تنخواہ. لیکن ویسے بھی آپ اگر کہ اس وقت ایک ایم ڈی کی تنخواہ دیکھیں تو اس کی تنخواہ بھی 6-7-8 لاکھ ہے. تنخواہیں جو ہے یہ جو ہوتے ہیں ہمارے الیکٹڈ نمائندے, ان کی اس طرح ہر طرف نہیں بڑھتی. جس طرح ہر دفعہ 10% بڑھتی ہے نا ہر ایک کی تنخواہ, تو وہ بڑھتی رہتی ہیں. ان کی تنخواہیں جو ہے نا ہو سکتا ہے 10 سال بعد اسمبلی کی اپنی میٹنگ ہو تو اس میں بڑھے. تو ان کو چاہیے کہ جس طرح پے اسکیل ہوتا ہے اسی طرح ہمارا جو پے اسکیل ہے اسی کے حساب سے ایک کر کے, اور آہستہ آہستہ جس طرح دوسرے ملازمین کی بڑھتی ہے گورنمنٹ کے اس طرح بڑھے. تو شیخ صاحب 4.25 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اس کے علاوہ کوئی پیٹرول فیول کچھ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں؟ نہیں, صرف 4.25 لاکھ پیٹرول وغیرہ تو ان کو ملتا ہے, جو منسٹرز کو, منسٹر وغیرہ کو ان کو گاڑی بھی ملی ہوتی ہے. اچھا آپ نے کہا کہ فارم 47 والوں کو تنخواہ نہیں دینی چاہیے, وہ تو بالکل ناجائز ہے. ہاں تو مروہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بھی فارم 47 والے لوگ موجود ہیں, تو ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے؟ مروہ صاحب نے اگر اس طرح کا کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے. جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اور ابھی تک کھڑے ہیں, کوئی بھی فارم 47 والا بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ اب فارم 47 والی پنجاب کی جو گورنمنٹ اسپائن لیس ہے, اس کے پیچھے سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, وہ تو ربڑ اسٹیمپ ہے. ان کو جہاں کہیں گے وہاں اسٹیمپ وہ لگائیں گے. پنجاب اسمبلی میں جو ایم پی اے اوریجنلی الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے. اچھا شیخ صاحب, میں پنجاب گورنمنٹ کی جو کارکردگی ہے وہ اس وقت آپ کو ہر جگہ فلیکس نظر آئیں گے, سوشل میڈیا چلائیں گے تو آپ کو کارکردگی نظر آئے گی, ویسے بھی کارکردگی نظر آئے گی کہ مریم نواز بہت کام کر رہی ہیں. آپ اسمبلی میں موجود بھی ہیں, تو آپ بتائیں کہ مریم نواز کی کارکردگی سے خوش ہیں نا؟ مریم نواز جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ میڈیا کی حد تک کارکردگی جو ہے اس کو لیبریٹ کرنے کی کوشش کری ہے. جو کارکردگی ہوتی ہے نا وہ خود بولتی ہے. جیسے ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا خان صاحب نے, وہ آج بھی بولتا ہے, آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. پی ایم ایل اے نے کلیم کیا وہ تو ہمارا منصوبہ تھا, چلو پھر دوبارہ کیوں بند کیوں کر دیا ہے, اگر ان کا منصوبہ تھا. تو کارکردگی خود بولتی ہے. کارکردگی کے لیے 60 صفحوں کے اشتہار نہیں دینے پڑتے. اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نا تو آپ خود کہیں گے کہ یار یہ پنجاب گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے بچوں کے اسکولوں میں بڑا زبردست کر دیا, یہ خود ایڈورٹائز ہوتی ہے. لیکن آپ کو ایک بچہ لے کے پھر اس کے ساتھ ایک ٹک ٹاک بنا کے اس کو وائرل کرنا پڑے, وہ کارکردگی نہیں ہوتی. میں پی ٹی آئی کے تمام منصوبے جو ہیں اسی طرح کیری کیے ہوئے ہیں. منارٹی کارڈ سے لے کے لیبر کسان کارڈ لے لیں, ہیلتھ کارڈ لے لیں, کوئی بھی آپ منصوبہ پکڑیں وہ سارا پی ٹی اے کے دور کا شروع ہوا ہے. اور کارکردگی کا معیار ایک جو پرکھنے کا جو میری نظر میں ہوتا ہے نا, میری نظر میں مطلب کیونکہ میں تو ادھر فگرز بھی میرے پاس آتی ہیں نا, کہ آپ کو 1,00,000 روپیہ یا 1 کروڑ روپیہ دیا گیا کہ آپ نے ایک گھر بنانا ہے, تو آپ کی کارکردگی کا اندازہ کس طرح لگایا جائے گا کہ گھر کہاں تک پہنچا ہے اور کتنے پیسے آپ نے خرچ کر لیے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ دیکھیں ایجوکیشن کا دعویٰ کرنے والے, اگر ان کی فگر لی جائے تو ابھی جو انہوں نے مختص رقم ہے اس کا 8% خرچ کیا ہے. 8% تو ہائر ایجوکیشن کا. باقی 92% کہاں ہے؟ وہ نالاکی ہے نا, کر نہیں نہ سکے. اب میں نے تو مثال عام آدمی کے لیے دی ہے کہ آپ نے اینٹ تو رکھ دی ہے پہلی, ہو سکتا ہے اینٹ تو رکھ دی ہو لیکن کیا کچھ نہیں ہے. جب آپ کریں گے وہ ہے صحیح گورنمنٹ کے پاس موجود ہے,
سب کچھ ہے لیکن خرچ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. جب آپ کی توجہ اصل پروجیکٹ سے ہٹ کے ان پہ ہوگی کہ جی میری تصویر لگ جائے. اب صاف ستھرا پنجاب لگا دیا جی, کیا وہ جو LWMC کی ساری گاڑیاں تھیں ان پہ تصویر لگی, وہ صاف ستھرا پنجاب بن گیا. ٹھیک ہے, اسکالرشپ پروگرام ہے, وہ جا کے ایک فلیکس لگائی تو اسکالرشپ. شیخ صاحب ناجائز تجاوزات کے خلاف اتنا بڑا آپریشن. ناجائز تجاوزات سے پہلے لیپ ٹاپ اسکیم کہہ رہے ہیں جی, ٹھیک ہے, پتہ نہیں 40-50 ہزار لوگوں کو, بچوں کو ملے ہیں لیپ ٹاپ, کسی کو نہیں ملا بھائی صاحب. وہ جو دو چار تصاویر نہیں دیکھی, تصاویر کی بچوں کی ویڈیوز نہیں دیکھی, بچے بڑے خوش ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تصاویر کی حد تک دیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بچوں کی ویڈیوز ہیں شیخ صاحب, وہ بھی 2-4-10 لوگوں کی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا. پھر اچھا چلے, آپ کی گورنمنٹ تو یہ بھی نہیں دے سکی, نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے. نہ جی نہ, اس طرح کی بات نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ PTI کے دور میں ہوئے ہیں. نوجوان کامیاب نوجوان کے سے, پھر یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو ہم نے یونیورسٹی بنائی, اس کے سیرت النبی کانفرنس کے, وہ ان کے جو بچوں تھے ان کو تک ہم نے اسکالرشپ دی ہے. انہوں نے اگر اسکالرشپ دی ہے تو پھر پیسے کہاں سے لیے؟ پیسہ لیتے تو ہائر ایجوکیشن کا پیسہ 8% خرچ ہوتا. ایک وہی میں بار بار اسی مثال دیتا ہوں کہ خرچ کتنا ہوا, بجٹ تو اسی طرح پڑا ہے, خرچ صرف یہ ہوا ہے کہ اخباروں کو اشتہار دے دیے کہ یا میری مریم جو ہے وہ تمام گورنمنٹس دیتی تھی, وہ تو انہوں نے دکھایا, بزدار بھی دیتے تھے اشتہارات. تو نہیں اس طرح 60 صفوں کا اشتہار شاید پوری دنیا میں کسی نے نہیں دیا ہوا. 60 صفوں کا اشتہار, یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ کسی وزیر اعلیٰ کو اپنی کارکردگی بتانے کے لیے 60 صفحے کا اشتہار دینا پڑا. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ جائیں نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اب دے دیں, ٹھیک ہے نہیں, اور اگر آپ نے واقعی 40 ہزار کو دے دیے تو وہ تو خود 40 سب سے بڑی ایڈورٹائز ہوتی ہیں جو آپ کی ایک دوسرے کے منہ سے سنتے ہیں. جب آپ کا کیمرہ مین آگے گئے جی آج میں گیا تھا, آٹے کی قیمت 500 روپے ہو گئی, کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہے. یہ ٹک ٹاک پہ آپ آ کے کہیں جی وہ روٹی سستی ہو گئی. یہ نہیں پتا کہ روٹی جو ہے سستی کرنے کے لیے انہوں نے کسان کو 780 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا, کسان سے وعدہ کیا 3900 روپے گندم لیں گے, نہیں لی, اور جب وہ بیچنے کے لیے گیا تو پھر ان کو کہا کہ 2800 سے اوپر جو بیچے اس کو گرفتار کر لو, اور پھر روٹی کی جو ہے ویٹ کو آدھا کر کے روٹی سستی کر دی گئی. جو پہلے 1 روٹی کھاتا تھا وہ اب 2 کھایا کرے گا. یہ ڈرامے ہو رہے ہیں. آپ گندم کی امپورٹ آپ یوکرین سے کر لیتے ہیں $1 ارب کی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے, پھر وہ گندم آپ سیل کرتے ہیں اور آپ لکھ کے سیل کرتے ہیں اس کا ٹینڈر کہ ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن, کہ یہ گندم خراب ہو سکتی ہے, جانوروں کے لیے لینی ہے تو لے لو آ کے, وہ آپ کرتے ہیں. پھر 3900 روپے کی کسان سے گندم نہیں لیتے, کسان آگے گندم جو ہے وہ نہیں بیچتا 30%. اب پھر کیا ہوگا؟ اب گندم کا موسم آئے گا, گندم کا بحران آ جائے گا, پھر یہ امپورٹ کریں گے, یہ جو IMF کی قسط لیں گے وہاں بھیجیں گے, اسی طرح ہی پاکستان مزید مقروض ہو جائے گا $1-2 ارب کا, اور گندم وہاں سے آ جائے گی. یہی 2 طرح کے ٹیکے گندم کے لگتے ہیں. 2 ٹیکے جو ہیں ایک سال میں وہ چینی کے لگتے ہیں, کہ چینی وہی چینی پڑی ہوتی ہے. ہمارے فوڈ سیکورٹی والے کہتے ہیں کہ جی بڑی انف ہے, بلکہ زیادہ ہے, چلو ایکسپورٹ کر دو. جب ایکسپورٹ کرتے ہیں بلیک منی واپس آ جاتی ہے, پھر کہتے ہیں وہ جی وہ چینی کی قیمت, اب کہتے تھے ابھی انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی تھی, ٹھیک ہے, تو کہتے تھے یہ ہماری گارنٹی ہے کہ چینی مہنگی نہیں ہوگی. آج آپ جا کے دیکھ لیں چینی کی قیمت میں وہ 165 روپے 170 روپے پہنچ گئی. یہ ناجائز تجاوزات یہ بہت بڑا چیلنج تھا, یہ پچھلی گورنمنٹ سے بھی نہیں ہو سکا. دیکھیں اب کتنا صاف ستھرا پنجاب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں پہ ہوا ہے. پہلے اپنا جو ہیلی پیڈ جہاں پہ بنایا ہوا اس کو تو واگزار کرایا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, میرا یہ چیلنج ہے. شاہ نور اسٹوڈیو, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے کہ ملتان روڈ کی سائڈ پہ جی وہ سروس لین ہے. شاہ نور اسٹوڈیو سے پہلے وہ سروس لین غائب ہو جاتی ہے, اور آگے آ کے پھر سروس لین شروع ہو جاتی ہے. پوری سروس لین کے اوپر قبضہ ہے, جا کے آپ دیکھ لیں, کوئی واگزار نہیں کروائیں گے. جوہر ٹاؤن چلے جائیں آپ, جو ایکسپو سینٹر سے پہلے جو ٹھوکر کی طرف سے آتی ہے, وہاں بھی آپ دیکھیں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں سے سروس لین جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے.
اور آگے جا کے پیچھے بھی ہے، وہ آگے بھی ہے، نہیں ختم کریں گے. اپنے لوگوں کو جو جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں بالکل شیلٹر دیا ہوا ہے، ان سے کوئی چیز نہیں واگزار کرائی گئی. ایک ریڑھی والا، ایک پھیری والا، ان کو جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے. میں اس ان چیز کو کے حق میں متبادل ہوں، جگہ بھی دی ہے. میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے ناجائز تجاوزات. لیکن سب سے بڑے جو قبضہ گروپس ہیں وہ تو پی ایم ایل این کے ہیں. ان سے تو نہیں کروائی انہوں نے کوئی زمین واگزار، ان سے کروائیں. یہ کیا غریبوں کو کی ریڑیاں اٹھا کے باہر پھینکی، یہ کیا وہ کیا. اور اب دیکھیں کہ 2 مہینے بعد ساری ریڑی ساری وہی پہ ہوں گی. پہلے 500 روپے وہ منتھلی دیتے تھے، آپ شاید وہ 5000 دینا شروع کر دیں. یہ اتنا فرق پڑا ہے. آپ ایگزیکٹ ابھی آپ کریم مارکیٹ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ٹھیک ہے فقتی طور پہ نظر آ جائے گا. لیکن 1 مہینے بعد آپ میرے ساتھ خود چلیے گا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ پی ایم ایل این کی کرپشن میں یہ ماسٹرز ہیں. انہوں نے بیوروکریسی سے پیسہ لینا ہی ہونا تھا. تو جب بیوروکریسی سے آپ نے پیسہ لینا ہے، کمیشنز لینی ہے، تو آپ کیسے ان کو منع کریں گے؟ میں واسا چلاتا رہا ہوں. جب میں گیا تھا 24 کروڑ روپیہ مہینے کا اس کا وہ تھا ریونیو. جب چھوڑ کے آیا ہوں 1 ارب روپے کا ریونیو تھا. مجھ سے پہلے ان کی حکومتیں رہی ہیں 30 سال. 75 کروڑ روپیہ مہینے کا کہاں جاتا تھا؟ انہیں کو جاتا تھا نا جو پوچھتے نہیں تھے. تو یہ ان کا حال ہے کرپشن میں. اب بجٹ میں کسی چیز پہ 10% خرچ ہوا، ابھی تک 8% ہوا ہے، 15%، 12%. ایک چیز پہ 58% خرچ ہوا ہے، سڑکیں بنانے پہ، کیونکہ وہ کیش ٹرانزیکشن ہے ٹھیکیدار سے 10-15% لینے کے، بلکہ وہ ایڈوانس میں ٹھیکہ آپ کو. یہ بائیکر لین پہ بھی ہوا ہے خرچہ؟ بائیکر لائن پہ جو میری اطلاعات کے مطابق ہے ٹینڈر بھی نہیں ہوا. اس کا ٹینڈر بھی نہیں میں نے پڑھا کہیں پہ کہ ٹینڈر بھی ہوا. اچھا، ٹھیک ہے. اور بائیکر لائن بھی دیکھ لیں، پھر قذافی اسٹیڈیم کا بھی حال دیکھ لیں، اور پھر وہ جو لاہور برج بنایا فیروزپور روڈ کا، اس کو دیکھ لیں. جو ان کے دور میں کام وہ تو ہوا پی ہے. ڈی ایم کا منصوبہ تھا نا، وہ منصوبہ تو برج ہمارا تھا. ہم نے وہاں پہ پیچھے وہ بنا دیا تھا، انڈر پاس اور برج اکٹھا ہی منصوبہ تھا. وہ ہمارا منصوبہ تھا پی ٹی اور آئی کا. پروسیڈنگ ادھر ہوئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ. ہمارے انڈر پاس بن گیا تھا ہمارے دور میں، برج جو ہے وہ بعد میں بنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اب ہم آتے ہیں پنجاب کی طرف. شیخ صاحب، آپ تو کمیٹی کے دوران لڑ پڑتے ہیں، صدر ہونے کے بعد بھی آپ پہ بڑے ایم پی ایس نے کہا، جو کہ لاہور کی لیڈرشپ ہے، کہ بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں، یہ بات نہیں سنتے، یہ چاہتے ہیں کہ سر میری بات مانی جائے. ایک کے ساتھ تو ہاتھا بھائی بھی ہو گئی تھی آپ کی. نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے. ایسی افواہیں جو ہیں وہ ہماری پارٹی میں پھیلائی جاتی ہیں ایک ڈیزائن کے تحت. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ انگریز بھی جب کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول والا رول تھا، اب پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی. جہاں تک ٹوٹنی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے. اب پارٹی آگے فردر ٹوٹ نہیں رہی. تو اس طرح کے اوچھے گنڈے اپنائے جاتے ہیں. آج پی ایم ایل میں ہزاروں لڑائیاں ہیں ایک دوسرے کو، لیکن وہ کبھی ٹی وی پہ نہیں آئے گا. ہمارے اگر آپ کو بھنک بھی مل جائے گی نا، کسی کو کوئی افواہ مل جائے گی، تو وہ ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. چھوٹی لڑائی تھی کہ آپ کے ہاتھ پہ، آپ کی گردن پہ ناخن لگے ہوئے تھے. نہیں، ایسے میری تو کسی سے لڑائی نہیں ہوئی. اگر آپ لاہور کے ایم پی اے فاروق جاوید مون کے ساتھ، نہیں، میری کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ان کے ساتھ. یہ بالکل افواہ، غلط بیانی. آج بھی آپ کی اور ان کی کوئی اتنی خاص بنتی نہیں ہے. وہ ایک نظریاتی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. نظریاتی اختلاف ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک ہی پارٹی کے اندر نظریاتی اختلاف ہوتا ہے. آپ کا خیال ہے یعنی کہ پی ایم ایل این میں ایک شہباز شریف گروپ ہے، ایک نواز شریف گروپ ہے، اب ایک تیسرا مریم گروپ بھی بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ہر چیز جو ہے وہ دیکھیں گے مریم اورنگزیب کو مل رہی ہے یا عظما بخاری کو مل رہی ہے. مریم اورنگزیب کی تصویریں آپ دیکھیں گے تو 50-60 تصویریں جو ابھی انہوں نے بکلٹ شائع کی ہے اس میں ہیں. 400 تصویریں اگر مریم کی ہیں تو اس کی ہیں. تو یہ گروپنگ وغیرہ جو ہوتی پارٹی میں ہوتی ہے، اور وہ ڈیموکریسی یعنی کہ ابھی پی ٹی آئی میں گروپنگ ہے. وہ پارٹی دیکھیں، جب پارٹی میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں، اور پارٹی میں الیکشن میں 2 گروپ کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گروپنگ جو ہوتی ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی. یہ ایک میں پارٹی کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ دوسرا بندہ ہے وہ اس کو دوسری طریقے سے لے کے چلنا چاہتا ہے.
جو ورکر جس کو الیکٹ کرتے ہیں وہ پھر اس طرف چلا جاتا ہے کام. کبھی وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں, کبھی دوسرا گروپ الیکٹ ہو آپ جاتا ہے. میاں اسلم لیکن اقبال گروپ ہے, نہیں, میں عمران خان گروپ ہوں جی. لیکن لاہور میں تو یہی مشہور ہے کہ آپ میاں اسلم اقبال گروپ ہے, لوگ جو مرضی اور مشہور دوسری کرتے جانب جو رہے. ہے وہ میرا اسلم میاں گجر. محمود رشید صاحب کے ساتھ اتنا ہاں بہت پرانا تعلق ہے. میں ان کے ساتھ بہت کام کیا ہوا ہے. میرا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کے ساتھ جب پنجاب کی صدر تھی 52 دفعہ ہم نے لبرٹی بھرا, 2-3 جلسے لاہور میں کیے. ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق ہے. یہ تو پرانی باتیں ہیں شیخ صاحب, اب کی بات ہو رہی نہیں ہے. نہیں, پہلے بھی گروپنگ تو شروع سے ہے. چودھری اصغر گجر اور یہ نہیں, یہ پرانی باتیں ہیں اچھا ساری. جو گروپنگ ہماری ہے نا, گروپنگ تو اس وقت سے شروع ہے 2011 میں جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے, اس سے بھی پہلے کی ہے. یہ گروپنگ بری چیز نہیں ہے. دیکھیں 2 گروپ ہوں ہی تو کمپٹیشن ہوتا ہے. اگر کوئی گروپ نہ ہو تو پھر ادھر کے میں نے بتایا نا کہ پارٹی کو لے کے کس طرح کون جانا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو شیخ صاحب یہ پٹھان بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پنجابی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بالکل حق میں نہیں ہے, وہ جناب اعلیٰ نکلتے ہی نہیں ہیں باہر. آپ لاہور کے صدر ہیں, بتائیں پنجابی نکلتے ہیں باہر یا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پنجاب میں اور کے پی کے میں بہت فرق ہے. کے پی کے میں ہماری گورنمنٹ ہے, وہاں پہ باہر نکلنا بڑا آسان کام ہے. ان کو اگر کہیں پہ آ کے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو جب اسلام آباد کے بارڈر پہ آ کے پہنچتے ہیں تو ان کو جو ایکچوئل روزانہ پنجاب میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. برہان انٹرچینج پہ جب انہوں نے اس طرف آنا ہوتا ہے, کتنی وہ آنسو گیس ہوتی ہے, گولی تک چلتی ہے. وہاں تو تب ہوتا ہے جب انہوں نے کے پی کے سے ادھر آنا ہو. ہمارے ساتھ تو روزانہ یہی ہوتا ہے. آج آپ میٹنگ کریں 10 بندے, ان کی آپ سوشل میڈیا پہ لگائیں, 10 کے گھر میں چھاپا پڑ جائے گا, ان کے گھر توڑ دیے جائیں گے. پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس, ان کے گھروں کو روزانہ توڑا جاتا ہے. ابھی آپ فروخ جوید مون کا نام لے رہے تھے, کسی کا ان کے گھروں کو بھی جو ہے وہ توڑا جاتا ہے. ان کے بھی بچوں کو اٹھا کے لے جانا. یہ ساری چیزیں ایکچولی روزانہ ہو رہی ہیں پنجاب کے اندر. اچھا شیخ صاحب 44 کے قریب ٹکٹ ہولڈرز ہیں لاہور کے, اور 44 میں سے 40 لوگ ایسے ہیں جن کو تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ امتیاز جو ہیں وہ بہترین صدر نہیں ہیں لاہور کے, صدر بدلنا چاہیے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کی فکر غلط ہے. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ صدر بدلے. اگر ان کے پاس کوئی نام ہے تو مجھے بتا دیں. میرا نہیں خیال کہ کسی اس طرح کی کوئی بات ہے. آپ کو کوئی اگر ڈس انفارمیشن ہے تو وہ ضرور ہے. خان صاحب جس بندے کو بھی صدر لگا دیتے ہیں سب اسی کتابیں ہوتے ہیں, اور یہ ہماری پارٹی میں ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ابھی الیکشن نہیں ہوتے, ہمارے پنجاب لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں, پھر پنجاب اور نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں. اب خان صاحب نے پہلے مجھے بنایا ہوا تھا, پھر 9 مئی ہو گیا, پھر جمیل اسر بھٹی کو بنایا, سب اسی کتابیں کام کرتے رہے ہیں. پھر ابھی اس کے بعد اصغر گجر کو بنایا, سب اسی کے کتابیں کام کرتے رہے ہیں. اب مجھے بنایا, سب میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب ابھی یہ احتجاج 8 فروری کو سب نے کیا احتجاج اپنے اپنے حلقوں میں, بہت بہترین احتجاج کیے. کچھ بھی نظر ہی نہیں آ سکا. نہیں, آپ کو نہیں نظر آیا نا کیونکہ میڈیا تو ہمیں دکھاتا نہیں ہے. میڈیا دکھا, اب سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھا کریں. آپ کے اپنے بندے برا بلا کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان کہہ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, ہم باہر نکلتے ہیں لیڈر نکلتے ہی نہیں ہیں. میرے سارے لیڈر نکلے ہوئے تھے, سارے ٹکٹ ہولڈر جو ہے نکلے ہوئے تھے, ہمارے ٹاؤن پریزیڈنٹس بھی نکلے ہوئے تھے, ہمارے یونین کونسل کے پریزیڈنٹس بھی نکلے ہوئے تھے, میں خود بھی نکلا ہوا تھا ریلی میں, سب نکلے. تو یہ ایک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں نے کہا نا کہ ایک ڈیزائن کے تحت لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے گروپوں میں 2-4 لوگوں کو ایڈ کروا دیا, وہ شروع ہو جائیں گے, وہ جی لیڈرشپ کہاں تھی. حالانکہ اگر لیڈرشپ آپ اپنے 44 ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے, 25 کی ویڈیو تو موجود ہے, تو باقی اگر وہ یہاں پہ نہیں تھے, اسلام آباد میں تھے یا کہیں بھی تھے, یا کے پی کے میں تھے, یا روپوش ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہر ایک کی اپنی اپنی ریزن ہے. لیکن 25 لوگوں نے احتجاج کیا. 24 نہیں نکل سکے. 24 نومبر کو ہم کیوں نہیں نکل سکے؟ نہیں نکل سکے, کسی کی ویڈیو نہیں آئی. ویڈیو اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, رات کی تاریخی میں تھوڑا سا نکلے, غائب ہو گئے, کوئی بیابان جگہ پہ نکل رہا ہے, کوئی کہاں نکل رہا ہے, جو مین مقام تھا وہاں تو کوئی نکلا. 24 تاریخ کو ہمیں آرڈر تھا پارٹی کی طرف سے کہ آپ نے بتی چوک سے نکلنا ہے. گورنمنٹ نے کیا کیا کہ پہلے ٹکسالی گیٹ پہ لگایا, پھر اس کے جا کے وہ بابا چھتری والا ہے اس کے قریب لگا دیا, لچھمن سنگھ کے قریب, اگلا جو ہے وہ بتی چوک لگا دیا, اگلا پھر ایک اور اس سے آگے جو رنگ روڈ ہے اس کے نیچے لگا دیا, پھر شادرہ. اس طرح انہوں نے ہمیں بند کر دیا. ہمارے لوگ اور پھر 1500 لوگ جو ہے وہ گرفتار کر لیے,
21 سے لے کے 24 تک 1500 لوگ. اور جب ہم بتی چوک پہنچے 700 لوگ بتی چوک پہ گرفتار کیے. اس کا ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس, 4 FIR ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایک موٹر سائیکل بھی گزرنے کا جو ہے وہ رستہ نہیں ہے باہر جانے کا, تو ہم نے پھر اپنے ادھر ہی احتجاج کیا. 26 تاریخ کو ہم نکلے, اور 26 تاریخ کو آپ نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ فسطائیت عروج پہ تھی. ہمیں تھا کہ 5 گاڑیوں سے زیادہ کا قافلہ نہ ہو. اور ہم نے کون سا روٹ لیا؟ ہم گئے ادھر سے پھول نگر, ٹھیک ہے, پھول نگر سے جڑا والا, اندر پھر جڑا والا سے فیصل آباد, فیصل آباد سے سرگودا بائی پاس, جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی پکڑ ڈنڈیوں سے گاڑیاں نکالتے, سرگودا سے خوشاب, خوشاب سے چکوال, چکوال سے جب ہم ادھر پہنچے کلر کہار, تو ادھر ہمیں پتہ چلا کہ ادھر گولیاں چل گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے احتجاج کو کینسل کر دیا ہے. کچھ لوگ پھر بھی پہنچے. 16-17 گھنٹوں میں ہم جو ہے میں خود پنڈی پہنچا تھا. اور ہمیں اگر ہم ایک بھی جیسے وہ ہمادر نے اپنی ویڈیو ڈالی کہ جی وہ فیری کراس کر رہا ہے, تو اس کو آگے فیری سے آگے گرفتار کر لیا اس کے بندوں کو. وہ تو خود تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن باقیوں کو سب کو گرفتار کر لیا ادھر سے. اگر ہم ویڈیو ڈالیں تو ہم گرفتار ہو جاتے ہیں. اگر ہم 60 گاڑیوں کا قافلہ لے کے نکلیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے ہم برج نہیں کراس کر سکتے, نہ راوی کراس کر سکتے تھے, نہ جہلم, نہ چناب. تو ایک پلاننگ کے تحت ہم نے ایک گاڑی کر کے 5 گاڑیوں کا قافلہ تھا. اور پھر یہ جو برجز سے یہاں پہ ناکے لگے ہوئے تھے, شناختی کارڈ چیک کر کے, اس طرح جیسے دوسرے کنٹری میں اب حال ہو رہے ہیں, ایک گاڑی کر کے گزارتے تھے. تو یہ کہنا اگر یہ کہتے ہیں نہیں نکل رہے دیں ابھی بغیر ناکے لگائے, ہمیں کہیں کہ پنجاب پورا نہ باہر نکل رہا ہے, تو پھر بات کریں. اچھا شیخ صاحب, عید کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی گرینڈ الائنس, کوئی بڑا کچھ ہونے والا ہے کیا؟ واقعی دن کچھ ہونے والا ہے, کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, جس طرح عوام مہنگائی سے تنگ آئی ہوئی ہے, ٹیکسز نئے لگ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ فسطائیت عروج پہ ہے. پولیس تو اتنی بے لگام ہے اس وقت کہ آپ دیکھیں کسی غریب آدمی کو پکڑ کے ادھر ہی کان پکڑوا دیتے ہیں, کسی کو تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ پولیس تو کیونکہ PTI کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان کو ایک اسپیشل چھوٹ دی گئی. اب وہ چھوٹ جو ہے وہ گلے پڑ رہی ہے. شیخو پورہ میں واقعہ ہوا کہ ایک باپ کے سامنے جو ہے اس کے ایک بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو کان پکڑوا دیے, وہ اس نے گولی مار دی. تو یہ چیزیں جو ہیں ظلم, کفر کا نظام تو حضرت علی نے کہا کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اس وقت ظلم کا نظام ہے. ظالم سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح سپریس کر کے اپنے اس ملک کو آگے لے جائیں گے. اس ملک کو آگے نہیں لے جا سکتا. ہماری جو عدلیہ ہے وہ آخری نمبروں میں آ گئی, آخری 30 نمبروں میں. ہمارا جرائم ریٹ جو ہے پنجاب کا وہ کہاں پہ پہنچ گیا, اوپر چلا گیا. ہر 3 منٹ بعد لاہور میں واردات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نظام جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. وہ ہلاکو خان اور وہ چنگیز خان, ہلاکو خان نے سمجھا تھا کہ جی ہم ان کی یہ ٹیکنیک تھی, وہ جاتے تھے تو گھروں کو آگے لگا دیتے تھے. اور پھر تو ان کی بھی حکومتیں کہاں ہیں اب, کہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ پورا بغداد جلانا پڑ گیا تھا مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان کی لائبریری تک جلا دی تھی, جو آج کل یہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن حکومتیں پھر بھی قائم نہیں رہی. کیا ہوگا عید کے بعد؟ سوال یہ تھا. عید کے بعد جو موومنٹ جو ہے وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگی انشاءاللہ. ہمارا جو گرینڈ الائنس جو ہے وہ بن رہا ہے. 4 صوبوں میں جو تحریک ہے اس کو جو ہے وہ ایک خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک اور پش جو ہے انشاءاللہ وہ شروع کیا جائے. اچھا شیخ صاحب, جب عمران ریاض خان ریلیز ہوئے, رہائی کے 1 دن بعد آپ ان کے گھر انہیں ملنے گئے, تو عمران ریاض خان کی کیا صورتحال تھی؟ عمران ریاض جو ہے وہ دیکھ کے ایک کہتے ہیں نا کہ انسان کو رونا آ جاتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشی بھی تھی کہ وہ ایسا بھی دنیا میں کوئی بندہ ہے, جگری بندہ کہ جو ابھی بھی کھڑا ہے, کہ اس کے بولا نہیں جا رہا, اس سے چلا نہیں جا رہا. اس کی حالت اس طرح تھی کہ اتنا سا بیچارے کا میرا حالت 20-25 کلو تو ویٹ لوز کیا ہوا تھا, لوگوں کو صحیح طرح پہچان نہیں رہا تھا. تو اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں ڈیل کر کے نہیں آیا.
جیسے گیا تھا میں ویسے ہی آیا ہوں. زبان پہ کٹ لگے ہوئے تھے؟ ویسے بولنے میں مسئلہ ہو رہا تھا ان کو, لیکن میں نے اتنی قریب سے نہیں دیکھا کہ میں کہوں زبان سے پٹ کٹ لگے. نہیں آپ کی کوئی 2-3 گھنٹے ملاقات نہیں, وہ اس وقت ان کو ویسے ہی جو لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ نہ اتنا زیادہ نہ بولے, تو ہم خود بھی جو ہے وہ ایز اے ہمدردی تو تھے, لیکن یہ ہے کہ ہم خود ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ خاموش رہیں. تو شیخ صاحب ابھی عمران ریاض خان پاکستان سے باہر گئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈنکی لگا کے گئے ہیں, تو اتنا کیا ہو گیا کہ ڈنکی لگانی پڑ گئی؟ وہ تو کہتے تھے ہم پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے. نہیں دیکھیں, ارشد شریف کا مرڈر ہوا, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آج کل تو اس طرح ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آفیئر ہوتا ہے. کاشف عباسی ہے, پارس جہاں وہ ہو گئی ہے, پارس جہاں سے, مطلب کہ ہر بندہ جو ایک لفظ بھی اس رجیم کے ساتھ کے خلاف بولتا ہے اس کو آفیئر کر دیا جاتا ہے. ٹی وی والوں کو لٹرلی معافیا مانگنی پڑ رہی ہیں آ کے. تو یہ اور چھوٹے چھوٹے ورکرز کو جو جرنلسٹ ہیں, ہمارا زعیم لغاری جس نے وہ کرپشن, یہی جو گرین آپ نے کہا ہے کہ جو بائکر لین بنائی تھی اور اس پہ چونا لگایا, وہ اصل میں چونا تو لگایا خزانے کو چونا لگایا, نیچے چونا کیا لگانا تھا. تو وہی کرپشن کی تھی نا. کون اس سے معافی مانگے گا کہ اس کو 15-20 دن انہوں نے وہاں پہ رکھا؟ کون معافی مانگے گا؟ اس کی وہ سٹوری بالکل ٹھیک تھی کرپشن والی. اسی طرح وہ ایک ہمارے شیخ صاحب ہیں, وہ بیچاروں کو گھر میں آ کے, وہ کون ہے اب نام لیتے جائیں, چودھری صاحب, ہر بندے پہ ظلم کیا ہوا ہے. جو بندہ نہیں رکھتا اس کو فیئر کر دیتے ہیں. روزگار پہ ان کی جو ہے وہ, میں سے ایک چیز ہے کہ میں سب کو مشورہ دوں گا کہ روزگار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کسی انسان کے نہ تو بس میں یا نہ وہ دیتا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. شیخ امتیاز محمود, نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف کے اگر لاہور میں پنجاب میں کوئی ایسی کوئی شخصیت ہے جو وہ بانگ دہل بات کرتی ہے, جو اسمبلی میں قرارداد لے کے آتی ہے, جو کہ مزاحمت کرتے ہیں, وہ نو ڈاؤٹ شیخ صاحب آپ کو 12 دفعہ دکھائی دیں گے. وہ آپ کو کاپیاں پھاڑتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے, مزاحمت کرتے بھی دکھائی دیں گے. اور ان کی جو جرنی کے 3 فیسز تھے, چوتھا انہوں نے خود بتا دیا لمبے بالوں والا, وہ بھی شامل ہو گیا. تو آج کی پوڈ کاسٹ میں مجھے لگتا ہے کچھ نئی باتیں بھی آئی ہیں. آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.